بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مسلم ورلڈ میں، مسلمان دنیا میں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے، اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ایک سوال جو صدیوں سے بازگشت کر رہا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگجو سپہ سالار مانتے ہیں، یعنی کہ صرف آن اے وائڈر ٹرم اس میں مسلمان بھی بعض شامل ہیں اور غیر مسلم تو خیر کہتے ہی ہیں. اور ایک طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ امن کا شہزادہ تھے اور آپ رحمت للعالمین تھے، آپ چیمپئن آف پیس تھے، اور آپ نے ایسے اصول وضع فرمائے کہ رہتی دنیا تک اس دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے، امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے. تو سب بعض جو ہسٹورینز ہیں وہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیوں کہتے ہیں، اور جو مسلمان آپ کو امن کا شہزادہ کہتے ہیں وہ ان دونوں کو اگر ہم ترازو کے دو پلڑوں میں رکھیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ جی ہاں صاحب، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے. ایک تو جس طرح ربیع الاول کے ساتھ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کی ولادت کا، اس کے ساتھ منسلک کیا، کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہو کے سوال بڑا دلچسپ بن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ دنیا دیکھتی ہے کہ جو مغربی خاص اور مخالف اسلام ہم کہہ لیتے ہیں جی کہ بدامنی کی پیدائش ہوئی، آغاز ہوا. بالکل. اور جو مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امن کا قیام اس کے ذریعے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے امن کے قیام کی بنیادیں رکھی گئیں. آپ دونوں اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر اس میں آپ نے مسلمانوں کے کردار کی بھی بالکل درست نشان کہ وہ بھی اس میں زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپہ سالار کے طور پہ جو ہے پیش کریں اور آپ کی عسکری مہمات کو پیش کریں کہ جی یہ ایکسپیڈیشن، یہ جنگ، یہ غزو ان کو زیادہ کریں. اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو مطلب جو کتاب المغازی کے نام سے جو ایک پورا ایک لٹریچر کی ایک صنف بنتی ہے وہ لکھی گئی، وہ آپ کی سیرت کا حصہ ہیں. لیکن اسے دیکھنے کے لیے یوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے والد جو ہیں وہ سرجن تھے اور لوگوں کا عمل جراحی کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے، سرجری کے ذریعے سے. اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اپنے والد کو سرجن کے طور پہ متعارف کراتا ہے کہ وہ لوگوں کے امراض کو دور کرنے کا کام کرتے تھے، جی بہت خوب، یا یہ بتاتا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ لوگوں کے جسم میں چھریاں مارا کرتے تھے. یہ اب اس کے اوپر ہے. بالکل. اور بدقسمتی سے مسلمان کہاں خطا کھا گئے جو ایسی خوبصورت تعلیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس چیز کے اوپر فوکس کر لیا، اور وہ بھی غلط رنگ میں. تو یہ کہیں میرا خیال اس کی روٹس جو اس غلط فہمی کی ہے وہ یہاں بھی جاتی ہیں. اور پھر آگے دنیا جیسے جیسے بڑھتی ترقی کرتی اور جو ہے وہ اس زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتی گئی، سیرت پہ بہت سا کام ہوا. مسلمانوں نے تو کیا ہی، مسلمانوں نے ایک انتہا پہ پہنچا دیا جو شمائل النبی کے نام سے جو ایک صنف مشہور ہوئی، رفتہ 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 وہاں تک لے گئے. ایک ایسا بنا دی شخصیت جو کہ قرآن نے کہیں اس کی اجازت ہی نہیں دی. آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ نور تھے، آپ نور تھے، آپ کا سے نہیں تھا، آپ جو ہے وہ آسمانوں پہ گئے، آپ نے ایسے کیا. یہ شمائل النبی کا لٹریچر تھا جو پروڈیوس ہو رہا تھا. دوسری طرف جب اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے، آکسیڈنٹل مائنڈ کہہ لیں، ویسٹرن مائنڈ کہہ لیں، مخالفین اسلام کی طرف سے، انہوں نے پھر اسی انتہا پہ جا کے جو ہے وہ مخالفانہ لٹریچر لکھا. اور ان کو جو سب سے زیادہ ایک چیز ہاتھ آئی جس پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ڈسکریڈٹ کر سکتے تھے اور آپ کی امت کو، وہ یہ تھا کہ یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ بدامنی پھیلاتے ہیں، یہ جنگیں لڑنے کے عادی ہیں. یہ عرب معاشرے سے اٹھا تھا، عرب معاشرے میں علاوہ جنگ و جدال کا کچھ تھا ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ بھی ایسے ہی تھے، نعوذ باللہ. اصل جو آپ نے عرب معاشرے کا ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں صدی عیسوی میں آپ گزرے عرب میں، تو اس زمانے کا کیا ماحول تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے ایکشنز تھے، جنگیں ہو گئیں یا معاہدات ہو گئے، تو اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس میں ایسا دیکھیں، سب سے پہلے تو جیوگرافکلی دیکھیں جو جزیرہ نما عرب ہے وہ لوکیٹڈ کہاں پہ تھا، نقشے پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں ہے. اب آپ اس کے ارد گرد دیکھ لیں کہ کیا تھے. اس کے ارد گرد اسٹیبلشڈ سلطنتیں تھیں مستحکم. ایک طرف ساسنیڈ ساسانی تھے، ایرانی جو سلطنت تھی، ایک طرف جو ہے وہ رومی بہت بڑی سلطنت، بیزنٹائن جو مشرقی روم کا جو سلطنت روم،
اور اس طرف افریقہ کی طرف دیکھیں تو یہاں اکسوم جیسی سلطنتیں قائم تھیں اور اسٹیبلش تھیں. تو ان سب میں گھرا ہوا وہ جو حالی نے لکھا کہ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا. جی جی بالکل. اچھا اب ان سب کا یہ کراس روڈز تو بن رہا ہے، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر ٹریڈ کاروانز ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں، یہاں نخلستانوں میں رکتے ہیں، یہاں پہ کوئی ٹریڈ وغیرہ کی تجارت وغیرہ کی کوئی صورت ہوتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ صرف اور صرف قبائل رہتے تھے جو بہت شارٹ ٹرم مفادات کی خاطر جو ہے وہ جو روزمرہ کی روزی روٹی چلانے وغیرہ والا سلسلہ اس کے حساب سے زیادہ جو ربع الخالی جس کو کہتے ہیں وہ تو یہ تھا، جو کوئی حصہ تھا جس کے اندر زندگی کی رمق تھی وہ حجاز کی پٹی تھی. جی. باقی تو سب کا سب جو ہے وہ اسی طرح بدوؤں سے بھرا ہوا. اور تو وہ قبائل تھے. اب جہاں پہ معاشی حالات کی کوئی صورت کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، کہاں سے ہم نے ہر قبیلے نے اپنا طے کر رکھا تھا، میرے اتنے جانور ہیں، اتنے ریوڑ ہیں، اتنے میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، فلاں کا جانور میری یہاں پہ. اب دیکھیں جنگ بسوس کس وجہ سے ہوئی کہ ایک خاتون جو ہے اس کی اونٹنی وہ بنو بکر کے غالباً اس میں جا نکلی یا کسی دوسرے قبیلے میں جا نکلی اور وہاں پہ کوئی پرندوں کے انڈے ٹوٹ گئے. 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی، 40 years اس چیز کے اوپر کہ تمہاری اونٹنی آ کے ہمارے پرندوں کے انڈے توڑ گئی ہے. بالکل نہیں نا. تو اس کے اوپر جنگ و جدال رہتا تھا. اس جنگ و جدال کے ذریعے سے لوٹ کھسوٹ جو ہوتی تھی جس میں جو ہے وہ غذائی اجناس بھی ہاتھ آتی تھیں، خواتین بھی ہاتھ آتی تھیں اور مرد غلام بھی ہاتھ آتے تھے اور سب کچھ ہاتھ آتا تھا. اور معاشرہ ایک نہایت غیر مطلب اخلاقیات کا تضاد، ایتھکس کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. مائٹ از رائٹ. مائٹ از رائٹ. آپ نے غذائی اجناس کے پیچھے آپ پھر رہے ہیں سارا دن. آپ خواتین کو جب قید کر کے لے آتے ہیں، کسی جنگ سے اٹھا لاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ہر طرح کی بدسلوکی روا رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اس کے جانور اٹھا لیے اس کے سر کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے اچھی تصویر اس کی اگر ہم نے عرب معاشرے کی اس وقت دیکھنی ہے تو حضرت جعفر کی تقریر جو نجاشی کے دربار میں آپ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں نظر آتی ہے کہ ہم بت پرست تھے. ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے. جو طاقتور تھا وہ کمزور کا استحصال کیا کرتا تھا. ہم جو ہے وہ اپنے اقربا تک جو ہے وہ کوئی وہ نہیں رکھتے تھے. ہم صرف جو ہے وہ عصبیت کی بنیاد پہ جنگیں لڑنے والی ہم قوم تھے. پیرافریز کر رہا ہوں میں. جی. ٹھیک ہے جی. یہ تھی عرب معاشرے کی صورتحال جہاں پہ جو مذہبی تصویر بھی آ گئی، اخلاقی تصویر بھی آ گئی، استحصال کا جہاں پہ ذکر ہوا وہاں پہ معاشی تصویر بھی آ گئی. تینوں سطحوں پہ جو ایک معاشرے کی 3 بنیادی ارکان کہہ لیں، ستون کہہ لیں، پلرز کہہ لیں، وہی جب کھوکھلے تھے یا ٹوٹ کے گر چکے تھے تو ایسا معاشرہ جو ہے وہ اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے. تو جنگ و جدال کا سلسلہ تھا جس میں کوئی اصول کیسے ہوگا. میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اپنا کوئی خدا ہے یا کئی خدا ہیں اور ان کے کئی احکامات ہیں، میں نے ان کے مطابق چلنا ہے. گویا آپ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے کئی خدا ہیں اور کئی خداؤں کے کئی احکامات ہیں، آپ ان کے مطابق چل رہے ہیں. تو آپس میں پھر جو رہ گیا وہ تو پھر صرف ڈنڈا ڈولی اور بدماشی رہ گئی. کیونکہ پھر ہم کسی میوچل اس کے اوپر تو چل ہی نہیں رہے. اور وہ میوچل کسی ایگریمنٹ کے اوپر چلنا ہی تہذیب کی بنیادی اکائی ہے. اور جو کلیدی کردار جس چیز کا ہے وہ اسی ہے کہ آپ میوچلی کس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اصول طے ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ امن کا قیام بھی کرتے ہیں، یا اگر جنگ کی صورت بن جائے تو جنگ بھی مطابق کرتے ہیں. اب ان چیزوں کی عدم موجودگی نے معاشرے کو محض خون خرابہ اور محض ایک مقتل بنا کے رکھا ہوا تھا جہاں پہ دن رات لوگوں کی نہ کوئی جان کی پرواہ تھی نہ مال کی پرواہ تھی. جو جس کے ہاتھ لگتا اٹھا کے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم جس کو کہتے ہیں محاورتاً وہ تھا. تو صاحب یہ تو آپ نے کانٹیکسٹ کی بات کی ہے، اس زمانے میں کیا چل رہا تھا. تو جب ایک سے زیادہ آپ کو پتہ ہے گھر میں چاہے ایک سے زیادہ فرد ہوں یا معاشرے میں ایک سے زیادہ گروہ ہوں، آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہی ہے. تو اس زمانے میں اگر 2 قبائل کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، دو پارٹیز کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، تو ان کا تصفیہ پھر کیسے ہوتا تھا؟ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا نا. اس میں دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ جو قوم 40 سال تک لڑ سکتی ہے جی، ان کے تصفیے کے لیے انہیں تصفیے کی گنجائش و ضرورت بھی تھی.
وہ جو ہے نا لہو گرم رکھنے کے لیے تو بہانے چاہیے، روزمرہ کو مصروفیت، ویکنگ اپ ٹو سم تھنگ کہ آج میں نے یہ کرنا ہے. جی جی جی. وہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی اصول کوئی ضابطہ آپ کو کس چیز کا پابند ہی نہیں کر رہا، آپ سویلائزڈ ہی نہیں ہیں بنیادی طور پہ. بالکل. آپ ایک غیر تہذیب یافتہ غیر مہذب معاشرہ ہیں. وہاں پہ لک فورڈ کرنے کچھ بھی نہیں. کیا انہیں تصفیے چاہیے بھی تھے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں جو بنیادیں تھیں عام طور پہ ان جنگوں کی، اس میں جو عصبیت کا ایلیمنٹ تھا یا ایتھنوسینٹرزم جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک قبیلہ ہیں، ہم بنو بکر ہیں، ہم بنو تمیم ہیں، ہم بنو یہ ہیں بنو، سو وہ لینیج کی بنیاد پہ وہ پھر جو ان کے غلام ہو گئے وہ ان سے وابستہ ہو گئے، وہ اس کا گویا کسی حد تک حصہ بن گئے. ٹھیک ہے جی، ان کی خواتین، ان کی اولاد، تو لہٰذا ایک قبیلہ، دو قبیلہ، تیسرا قبیلہ. کہیں کوئی میوچل انٹرسٹ اگر آ جاتا تھا تو شاید وہ تصفیے کا باعث بنتا ہو. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تصفیے تو آپ کب تک لڑتے چلے جائیں گے اور کب تک ایک دوسرے کو مارتے چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی، اور اس میں دیکھیں ایک تو ہم یہ ایلیمنٹ رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات وہ بنا دیے. اب ان حالات کا اگر جائزہ لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ اور تجربہ حاصل کیا. آپ نے اب بالکل اپنے بچپن کی عمر یعنی 14-15 سال کی عمر، جنگ فجار جو ہے وہ ویسے تو سیریز تھی لیکن جو آخری والی اس کی جو حصہ ہے وہ اس وقت لڑی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نوعمری کہہ لیں، نوجوانی میں قدم رکھ رہے. 14-15 سال بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. اس میں آپ جنگ براہ راست لڑے تو نہیں بچے کی حیثیت سے، لیکن تیر وغیرہ اٹھا کے دینا اور جہاں پہ کہیں پہ مدد کر سکتے تھے کرتے رہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کو اس کا بھی ہوا. پھر اس کے انجام پہ بالکل اس سے متصل ہے جو حلف الفضول کا اجلاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے، ہاشم سے لے کے اور پھر عبد المطلب سے لے کے، عبد المطلب کی تو گھر میں پرورش پائی آپ نے. عبد المطلب حلف الفضول کے ایک اہم ترین رکن تھے. تو وہ جو ندوہ میں اجلاسات حلف الفضول کے ہوتے تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو آپ نے آبزرو کیا خاص طور پہ جنگ فجار کے بعد، کہ تصفیے کے اور ذرائع بھی ہیں. کیونکہ آپ نے جنگ دیکھی جو بغیر کسی بظاہر کسی تصفیے کے ختم اور نقصان بہت سا ہوا، اور پھر آپ نے تصفیے کی صورت دیکھی کہ افہام و تفہیم بھی تو ایک ذریعہ ہے. اور ابھی ہم الہیات کو ایک طرف رکھ کے ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسپریشن ہے حلف الفضول، جو ساری عمر آپ نے یاد رکھا، اور آپ فرماتے تھے کہ آج بھی مجھے موقع ملے تو ضرور اس سے بات کروں گا. بالکل. آپ کس چیز کو یاد کرتے تھے؟ حلف الفضول تو ختم نہیں ہوا. حلف الفضول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو حلف الفضول کی ایکسپینشن تھی. وہ کہاں سے کہاں تھا؟ وہ جو صرف مکے میں تجارت میں، وہ جو اوکاز کے میلے میں آ کے لڑائیاں ہو گئیں، کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گیا اجلاس، اور حجاز کی پٹی کے اندر ہونے والا وہ بھی مکے کے ارد گرد، مکے کی وادی کے ارد گرد کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی کانفلکٹ ہو گیا، تنازع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلف الفضول کو عام کر دیا. اور آج جس چیز کے اوپر جب یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے شہزادے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو جنگجو تھے. تو جس چیز کو نظر انداز وہ بھی کر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے بعض مسلم سرکلز بھی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، وہ دراصل اس حلف الفضول جو ایک چھوٹی سی تنظیم کہہ لیں، اس کی ایک بہت بڑی ایکسپینشن بنی. اور اس وقت جو ہے وہ دنیا کو گویا اسلام کی طرف سے تھا، کیونکہ شریعت تو آئندہ آنے والے ہر زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہے گی، اور وہ اصول بھی قائم و دائم رہیں گے. بالکل. کانٹیکس کا ہم نے دیکھا، ہمیں یہ اندازہ ہوا سب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب کی جو صورتحال تھی، اس میں کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے پریویل کرنا ہے تو جنگ لازم و ملزوم ہے. وہ ہمیں اساتذہ بچپن میں ایک بات کہا کرتے تھے، وہ تو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانگتے. اگر ہم سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ واقعی کوئی ایسی چیز، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی باہم ایسا کوئی پوائنٹ تھا ہی نہیں، ایسا اجتماعی پوائنٹ جس میں وہ دونوں پارٹیز، دو گروہ ایگری کرتے ہوں، مطابقت رکھتے ہوں. تو جنگ ضروری تھی آپ سب. بالکل. اور وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ جنگ پھر کس نوعیت کی تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو ناقدین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پروووکڈ وارز لڑیں،
جبکہ جو مسلمان ہیں یا جو انصاف پسند سیرت نگار ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پرووکڈ نہیں تھی، ڈیفینسو نیچر کی تھیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں عام طور پہ جنگ بدر اور اس سے پہلے جو 3 سرایاں ہیں ان کا وہ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اب تو بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھئی جنگ بدر جو یہ تو ایک رابری، ایک ڈاکہ تھا باقاعدہ، جو کہ ایک قافلہ جا رہا ہے تجارتی قافلہ، اس کو آپ نے لوٹ لیا اور خداعوذ باللہ اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم پرووک کرنا کس چیز کو کہیں گے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کن حالات میں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں یہ ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں نا، یہاں جو بدر سے جہاں سے یا اس سے پہلے کی 3 سرایا چھوٹی موٹی جو اسکرمشز یہاں وہاں پہ ہوئیں، اس کے بعد بدر کا واقعات. بالکل بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جو میرا خیال بنیادی بات یاد رکھنے والی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پہ اعلان جنگ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے مخالفین جو کہ قریش مکہ تھے وہ اعلان جنگ کر چکے تھے. جو پرسیکیوشن تھی جو مکہ میں برداشت کی، جو کہتے ہیں نا مدینہ چلے گئے طاقت آئی تلوار ہاتھ آئی تو پھر یہ کر دی اور وہ کر دیا، اور مودودی صاحب جیسے جو ہیں وہ بھی بڑا کہتے ہیں کہ پھر تلوار ہاتھ لگی تو پھر زنگ صاف کی اور یہ زنگ صاف ہو گیا. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، خدا جانے کس قسم کا اسلام یہ پھیلانا اور بتانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ آپ کے مخالفین کر چکے تھے. اس کے بعد اب جو کچھ چل رہا تھا وہ جنگی حربے تھے. اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی آپ کے بھیجے ہوئے کسی ایکسپیڈیشن، کوئی سرایا جو لڑی، کوئی سریہ کوئی جو لڑی گئی، کوئی غزوہ بظاہر اگر ان پرووکڈ بھی لگتا ہے، اٹ واز پرووکڈ فرام دا مومنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جو ہے وہ ایگزائل کرنا پڑا، ہجرت کر جانی پڑی، مکہ چھوڑ دینا پڑا، وہ اعلان جنگ ہو چکا تھا. اس کے بعد اب آپ کے مخالفین کو فیول کرنے والے جو راستے جا رہے ہیں، جو قافلے جا رہے ہیں، ان کو روکنا، کیونکہ اعلان جنگ وہ کر چکے تھے جن کا قافلہ آ رہا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں اسے ان پرووک نہیں کہا جا سکتا. میری رائے مطلب ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑ گئی، اعلان جنگ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا فتح مکہ تک، وہ آتے جاتے ہوئے موسم تھے، زمانہ تو تھا، وہ بہت چھوٹے موٹے یہاں وہاں اس نے کیا اس نے کیا. اعلان جنگ مکہ سے ہوا تھا، اس جنگ کا اختتام مکہ ہی میں آ کے ہوا. اس دوران جو کچھ ہوا ہے وہ جزیات ہیں اس ایک جنگ کی جو آپ کے دشمنوں نے جس کا دروازہ پھاٹک بلکہ کھولا تھا خود. اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، it wasn't uninvited, it wasn't unprovoked, they asked for it. یعنی کہ اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بقا کی جنگ کہہ سکتے ہیں in a wider term. in a wider term. اور حسب اس میں جو دو چیزیں کہ ریاست جب قائم ہونا شروع ہوئی، جی وہی گوئنگ بیک ٹو کہ عرب کیا تھا، ایک چٹیل صحرا، لک و دک، ارد گرد اتنے بڑی بڑی سلطنتیں ہیں. اپنی دیکھیں، کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جہاں سے بلونگنگ تھی، کیونکہ دیکھیں عصبیت کی ابھی ہم نے بات کی نا کہ عصبیت کی بنیادوں پہ جو ہے وہ اسلام نے عصبیت کے کانسیپٹ کو یکسر رد نہیں کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی جو آپ جہاں سے بلونگ کرتے تھے اسے بھی قائم رکھا. آپ اس میں فخر لے سکتے ہیں میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن ساتھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھی بتا دیا. تو ایتائے ذی القربہ کی تعلیم بھی ہے، جو جس میں آپ کنشپ جو ہے اسے بھی آنر کر رہے ہیں، اور ساتھ لیکن یہ کہ یہ تمہارے لیے کسی تفاخر کا باعث نہ ہو. تو پھر اس میں بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں تو وہی بنیاد تقویٰ ہوگی، عصبیت نہیں ہوگی، تمہاری بلونگنگ نہیں ہوگی. خیر، ریاست کے قیام کی طرف آنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکے کا زمانہ ہے اس میں ہجرت حبشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے سمجھنا اس اینگل سے، ویسے تو ہے ہی، اس اینگل سے دیکھنا ضروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجنیشن میں ریاست کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بیکاز آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے قوم کو جس سے میں آیا ہوں اسے ایک باقاعدہ قوم کی شکل دوں، یہ جو ایک ہجوم ہے جی، جو ایک دوسرے کی گردنیں مارتا پھرتا ہے، میں انہیں یونائٹ کروں، ایک قوم کی شکل دوں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم بالکل وہاں ہونا تھا، ماڈل بننا تھا، تو پھر دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ اسوہ کامل کے مطابق ریاست کا کانسیپٹ یہ. آپ ہجرت حبشہ کے وقت جب آپ اپنے جو چھوٹی سی جماعت قائم ہوئی، جب آپ انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ریاست قائم ہے جس کا ایک حکمران ہے، جہاں اور وہ حکمران منصف مزاج ہے
اور وہاں پہ اصول و ضوابط کا اور قوانین کا قیام ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے پناہ لو۔ آپ انہی تینوں بنیادوں کو جن کو جعفر طیار نے وہاں پہ بتایا جا کے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کمیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 معاملات کو اجاگر کر کے یہاں اپنی قوم کو بتایا، اپنے ماننے والوں کو، کہ وہاں یہ چیزیں ہیں جن کے یہ عناصر ہیں جن سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ امن کا قیام ہوگا، مذہبی آزادی ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مذہبی آزادی بھی وہاں پہ ہے نا۔ تو وہ ریاست کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ریاست اس طرز پہ ہونی چاہیے، مذہب ہے ان کا ایک، عیسائی وہ تھے، سلطنت تھی کیونکہ تھی بیکنگ تو سلطنت روم بیزنطینیوں کی تھی۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست کا قیام شروع کیا، اور ریاست کا قیام تو اس وقت عمل میں آ گیا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ورود فرمایا جا، بالکل۔ اور لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ میں ویسٹرن ہسٹورینز کی بات کر رہا ہوں، مونٹگمری واٹ جیسے، کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریاست کا قیام کا عمل شروع ہو گیا وہ شاید آپ کی توقع سے بھی بڑھ کے جلد شروع ہوا، کیونکہ وہاں پہ آپ تشریف ہی اس لیے لے گئے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی ابھی ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کانفلکٹ ریزولوشن کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ایک تو قبائل کی آپس میں ہوگی نا، جنگ فجار، حلف فضول، جس کے اجلاسات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے رہے۔ ایک آپ ہی کے قبیلے کے اندر بھی تو ایک جھگڑا تھا، ایک تنازع تھا، جب یہ کعبے کی تعمیر نو ہوئی، سیلاب آیا تھا، کعبے کی دیواریں جو ہے وہ منہدم ہو گئیں، اس کی تعمیر نو ہو رہی ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ بن گیا۔ کرنا تو قریش نہیں ہے، کسٹوڈین تھے کعبے کے، کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ ایک سمپل سلوشن تھا بظاہر، اب اگر ہم دیکھیں، لیکن ان لوگوں کی امیجنیشن میں، جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ تصفیہ کی طرز پہ سوچتے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا آپ کو فہم و فراست دیا، آپ نے اس کے مطابق مشورہ دیا کہ ایک چادر بچھاؤ، درمیان میں رکھو، اٹھا کے وہاں پہ لے جاؤ۔ تو لہٰذا انٹر ٹرائبل کانفلکٹ اور انٹرا ٹرائبل کانفلکٹ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور پھر اس ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس ریاست کے قیام کے ساتھ، جو کہ شاید عرب معاشرے میں بہت کم اس چیز کی کوئی وہ مثالیں ملتی ہیں پہلے بھی، مثلا عبد المطلب وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ معاہدات وغیرہ کرتے تھے، طے کرتے تھے باتیں آپس میں، لیکن بہت کم ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے معاہدات آپس میں کروا کے اس کی بنیاد پہ قیام امن کی جو کوششیں کیں وہ بے مثال تھیں۔ اور اس کے بعد پھر ریاست کے خلاف جو کوئی اٹھا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں یہود جب مسلمانوں کے خلاف اٹھے، یہ بڑی زیادتی ہم کر جاتے ہیں۔ بالکل، ہر جگہ پہ وہ مذہبی سینٹیمنٹ لازماً نہیں تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس لیے اٹھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، اور ریاست کا قیام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ریاست کے حکمران تھے، آپ قوانین وضع کر رہے تھے اس کتاب کی روشنی میں جو ایک خدا کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک خدا، توحید باری تعالیٰ، اس لیے بنیادی رکن اسلام کا ٹھہرا کہ اتنے خداؤں کی موجودگی میں کیسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرح بھی میں نے عرض کی، میں ایک قبیلے سے ہوں، میرے 15 خدا ہیں، میں ان کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہوں، یا ان کی شریعتیں گویا، ٹھیک ہے، آپ اپنے کو خدا، آپ جس قبیلے سے ہیں وہاں اپنے کوئی خدا ہیں، آپ ان 15 کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایک خدا ہوگا، ایک سورس ہوگا لاء کا، وہاں سے قانون بنے گا اور سب اس کے پابند ہوں گے۔ یہ نہ کیا جاتا تو عرب معاشرہ کبھی ایک قوم کی شکل اختیار نہ کرتا۔ جو بڑے معجزانہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے مافوق الفطرت معجزات لوگ بیان کرنا پسند زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، بالکل، کہ ایک ایسا ہجوم جن کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنا دیا۔ اس قوم کے اندر جہاں کہیں سے بغاوت کی، غداری کی تحریکیں اٹھیں، تو آپ نے ریاست کی مشینری کو اسی طرح سے حرکت میں لے کے آئے جس طرح تب بھی دوسری ریاستیں جو آپ کے ارد گرد سلطنتیں قائم تھیں وہ کرتی تھیں۔ مثلاً قصاص قائم رہا، لیکن ساتھ یہ تعلیم آگئی کہ اگر معاف کر دو تو کیا ہی بات، احسان کا سلوک ہوگا، لیکن اگر اس سے اصلاح کی صورت کوئی نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو ہے وہ اب اس میں اگر، لیکن یہ سب کے ہوتے ہوئے ٹریچری،
جو ٹریزن ہے، جو غداری ہے ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اس کی سزائیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس زمانے میں دوسری سلطنتوں میں رائج تھی، ان کو رائج رکھا. اس کے اندر بہرحال قرآن کی بڑی خوبصورت تعلیم آگے. اور جس طرح آج تک ہے، کون سا ملک ہے جو غداری، میرا خیال ہے ٹریزن، ہائی ٹریزن، یہ میرا خیال سب سے زیادہ گمبھیر ترین جرائم کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، ایون قتل سے زیادہ. اسلام نے بھی انہیں ایسے ہی دیکھا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ، انسانی جان لینے سے بھی زیادہ جو ہے اشد من القتل. ٹھیک ہے نا. تو اب اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوالات اٹھانا کہ وہ جی بڑا ظلم کیا، ظلم نہیں کیا، ظلم کے خلاف تعلیم دی ہے. ظلم وہ کرتا ہے جو غداری کر رہا ہے، جو بغاوت کر رہا ہے ریاست کے خلاف، جو دوسرے آپ کے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ، ریاست کے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ جو جا کے ریشہ دوانیاں کر رہا ہے، ظلم تو وہ کر رہا ہے. اس کا سد باب کرنے والا عمل جراحی کر رہا ہے. کمنگ بیک ٹو دا سرجن انالوجی. تو لہٰذا ظالم کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا اور اسے سمجھنا. سب ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں وہ دفاعی نوعیت کی تھیں، اور آج کل ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے پری ایمپٹیو وار. ہم نے حال ہی میں دیکھا بھی، ایک ملک نے دوسرے ملک پہ یہ کہہ کے حملہ کر دیا، اگرچہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لازمی نہیں کہ ان کے اس عمل سے کوئی بندہ اگری کرے یا ڈس ایگری کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاعی یا پری ایمپٹیو وارز لڑی، بعد میں اندازہ ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ اگر وہ وارز نہ لڑی جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. اصل اب ہم نے دیکھا کہ عرب کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، اس زمانے میں جنگوں کا زمانہ ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر سکیں، اور جو فیصلے ہونے تھے وہ جنگوں سے ہی ہونے تھے. اور جنگوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون کو وضع کر دیا، اور اس کے بعد وہ معاملات اس طرح کے قریباً ختم ہو گئے، کیونکہ ایک اصول وضع ہو گیا نا، ایک آپ کی اسٹیٹ بن گئی، ایک فیڈریشن بن گئی ایک لحاظ سے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جنگیں جاری تھیں، جی آپ نے بھی جنگیں ہی لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا جو ڈائنامکس ہیں، جو اصول ہیں، وہ پہلی جو جنگیں لڑی جاتی تھیں اس سے مختلف تھے، وہی تھے؟ ہاؤ وڈ یو لک ایٹ دس؟ اس میں دیکھیں سر، دوبارہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپوجر حاصل ہوا، جس طرح میں نے کہا الہیات والا پہلو اب بالکل اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نیکی کو ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی ذہانت، فراست، ذکاوت، ہم اسے ایکویشن سے باہر نہیں نکال سکتے. بہت خوب، بالکل ٹھیک. وہ اسے رکھنا ہوگا ہمیں. نبی کریم شام بہت سے لوگ جاتے تھے تجارتی قافلے لے کے، آپ کے بھی جو بنو ہاشم بھی جو آپ کے جس قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی جاتے تھے جی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے صرف تجارت نہیں کی. آپ نبی بننے والے تھے، خدا نے آپ کو نبی بنانا تھا، آپ رسول اللہ تھے. آپ صرف جا کے تجارت کا سامان لے کے جا کے واپس نہیں آ جاتے تھے. خدیجہ کو جو حسن نظر آیا تھا وہ ظاہری حسن نہیں تھا صرف، اور وہ صرف دیانتداری بھی نہیں تھی، وہ ذکاوت نظر آئی تھی. بالکل. کیونکہ آپ سلم جب گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو باقاعدہ جو ہے وہ معاشی جو کاروباری اصول ہیں، کوئی جو کاروباری معاملات ہیں ان کے اندر اصول وضع کیے گئے. ٹھیک ہے جی. معاشرتی ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ شام میں جو بازنطینیوں کے زیر نگین علاقے تھے وہ تو اصول و ضوابط اور قواعد کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح سے حبشہ کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا بھی علم تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پھر آپ نے ریاست مدینہ قائم فرمائی اور جس وقت اس کے اصول اور ضوابط وضع فرمائے، تو آپ کی نظر میں تھا کہ کانفلکٹ کو ختم کرنے کے اور کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے افہام و تفہیم ہے. اور جو جنگی جو ایکسپیڈیشن جو بھیجے آپ نے، جو مہمات پہ روانہ فرمائے، ان کو ہدایت کیا دے کے بھیجی، انہیں کیا بتا کے بھیجا کہ جانا اور اندھا دھند لڑ جانا. ان کو جو بتایا اس میں پہلے جو چیزیں آئیں گی، کیونکہ دیکھیں نا یہ ہے کہ جی ان کے عبادت گاہوں کو لوگوں کی خراب نہ کرنا، انہیں غضب نہ پہنچے، کوئی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچنا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، درخت بلا وجہ نہیں کاٹے جانے چاہیے، شب خون نہیں مارنا، مذہبی علماء جو ہیں ان کو نہیں کچھ کہنا. ٹھیک ہے جی. ان کے جو بالکل جس طرح آپ نے کہا لیڈرز ہیں. ہاں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہم بھی جائے گی، جو فوج جائے گی، وہ تلوار نکالنے سے، نیام سے نکالنے سے پہلے وہ یہ والے پورے اپنے پیرامیٹر سیٹ کرے گی کہ جو ہدایت ہم لے کے آئے ہیں، خواتین کو کیسے محفوظ رکھا جائے، درخت کہاں پہ واقع ہیں، اگر کوئی وہ او ایس ایس ہے، یہ نخلستان ہے کوئی وہاں پہ، ہاں جی، اور یہاں پہ جو ہے وہ عبادت گاہیں کہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کہاں پہ زیادہ ایٹ رسک ہو سکتے ہیں. یہ ساری رسک اسیسمنٹ کا جو ایک پورا پروسیجر ہے، آج کہہ تو دیتے ہیں بڑے مزے سے اٹھ کے، جو مخالفین کی ہم بات کر رہے ہیں یا ویسٹرن اسکالرس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں جو ایکسٹریملی بائسڈ ہیں، اور یہ ایکسٹریملی بائسڈ ہوئے ہیں 1947-48 کے بعد سے جو کام کیے جانے لگے ہیں، فار آل دی آبویس ریزنز، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بالکل ٹھیک بات. یہ جو پینٹ کیا گیا نا، یہ ظلم وہ ظلم اور یہ وسرا، اس کے پیچھے وہ پورا 1947-48 کے حالات کھڑے ہیں. تو وہ جا کے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آج، ہاں یہ جو جن میں بات کر رہا تھا، یہ جو کہتے ہیں جی انسرجنسی تھی، محمد اینڈ ہز انسرجنسیز. کس طرح بھائی؟ انسرجنسی میں اس طرح تو نہیں ہوا کرتا. انسرجنسیز میں جو ہوا کرتا ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل اللہ رحم. اور وہ مسلم اقوام کے خلاف ہونے والے مظالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اور استبداد کسے کہا جاتا ہے. بالکل. جہاں بغیر دیکھے سوچے سمجھے سویلینز کے اوپر شیلنگ چل رہی ہو، وہاں سے ایسا اعتراض اٹھنا واپس ان کے منہ پہ مارے جانے کے لائق ہے کہ آنظر وسلم کی بھیجی ہوئی افواج تو پہلے یہ سارا طے کیا کرتی تھیں اور لازماً کیا کرتی تھیں، ہم اس کے بعد لڑائی کا مرحلہ آتا تھا، اور یہ بھی یوں ہی نہیں آ جاتا تھا، اس میں مذاکرات تھے، بالکل اس میں بات چیت تھی، افہام و تفہیم کی گنجائش تھی، اور پھر جب کہیں پہ کوئی بات نہیں پہنچ سکتی تو پھر ایک صورت رہ جاتی تھی کہ ظالم کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جب اٹھی، آپ اسے دفاعی کہہ لیں، آپ اسے جو مرضی اس کے لیے ٹرم استعمال کریں، لیکن آپ جب اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جب اٹھی، یا آپ کے بھیجے ہوئے مقرر کردہ کسی سپہ سالار کی جب اٹھی، تو ظالم کے خلاف اٹھی. قرآن کریم بھی کہتا ہے نا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی روک تھی. بالکل. اور اگر یہ نہ ہوتی لہدمت صوامع و بیع و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ، کہ کیا یہودی، کیا مسیحی اور کیا مسلمان، سب کی عبادت گاہیں غیر محفوظ ہو جاتی، بالکل گرائی جاتی. ایسا ہی. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ایسے اصول تھے، جی، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ جو پرانی جنگوں کی طرز تھی تو وہ بھی جنگیں اور یہ بھی جنگیں، لیکن پرانی جنگیں ایسی تھیں کہ اس سے جنگ پھیلتی تھی، اس کو مزید ہوا ملتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں، اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آیا جس سے جنگ کی حوصلہ شکنی ہوئی، اور ایسے اصول وضع ہو گئے جس سے لوگ اپنے باہمی تصفیے اور معاملات کا تصفیہ جو ہے، باہمی اختلافات کا جو ہے وہ تصفیہ کر سکتے تھے. اصل ایک سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک الزام لگایا جاتا ہے. آج کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جو بنو قریظہ ہے، ہم اصول کی بات کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو، یہ نہ ہو، بچوں کو چھوڑ دیا جائے، جو آپ کے غیر متحارب لوگ ہیں یا جو لڑنے والے نہیں ہیں، جنگجو نہیں ہیں، ان کو نہ کچھ کہا جائے. لیکن دوسری طرف بنو قریظہ کی جو ہے وہ باقاعدہ نعوذ باللہ جینوسائڈ کی گئی. جی ہاں سر، دیکھیں یہ ابھی جس طرح میں نے عرض کی نا کہ بنو قریظہ کی جینوسائڈ کے بارے میں جو روایات ہیں، اب ظاہر ہے ہم ان بحثوں میں نہیں جا سکتے کہ ابن اسحاق کے سورسز کیا تھے اور وہ کتنے زیادہ ایتھنکلی چارجڈ رپورٹس تھیں جو پہنچ رہی تھیں. میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، نام میرا وہ ایریا ہے. دیر آر کویسچنس، یہ میں ضرور عرض کروں گا. جی، کہ وہ رپورٹ جو کہہ رہے تھے وہ یہود سے کنورٹ ہونے والے زیادہ تر اسلام کی طرف، لیکن جس طرح میں نے عرض کی، نہ میرا ایریا، نہ میں اس کے اندر جاؤں گا. البتہ ذرا قریب تر اگر ہم آ جائیں آج کے زمانے سے، تو جس وقت اورینٹلزم تشکیل پایا ہے، یہ جو ایک علم کی جو ایک صنف ہے، علم کی ایک شاخ ہے جسے ہم اورینٹلزم کہتے ہیں، مغربی مائنڈ نے، مغربی ذہن نے اسلام کو کیسے پرسیو کیا ہے، وہ ایک باقاعدہ تحریک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کولونیل ایڈمنسٹریٹرز انوالو تھے. آپ کا جو ولیم میور ہیں، یہ کولونیل ایڈمنسٹریٹر تھے، بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھے.
W. ہنٹر جب اور انڈین مسلمان جب لکھتا ہے تو W. ہنٹر واز اے کولونیل ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے. سینسسز کے اندر جو رپورٹس مسلمانوں کے بارے میں اور ان کے خیالات اور ان کے عقائد کے بارے میں دیتے تھے وہ کولونیل ایڈمنسٹریٹرز دیتے تھے. سو اس تحریک کی جڑیں جو ہیں وہ کولونیلزم ہے, اورینٹلزم کی. مسلمانوں کو زیر نگین کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے, ان کو اچھی طرح دیکھ کے سمجھ کے پڑھ کے. اور چونکہ ایک خلا چلا آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دیکھیں ایک تو ابھی بات ہوگی کہ مسلمان خود بڑا فخر لیتے ہیں اس چیز کے اندر یہ بتانے میں کہ ہمارا نبی تو جو ہے وہ ہر وقت تلوار جب اٹھا لی اور تلوار جب لہرا دی اور یہ کر. بھائی مجبوری میں تھی, بھائی ظلم کے خلاف تھی, ٹھیک نا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل جس قدر انسانیت کی محبت سے بھرا ہوا تھا, باقی پوری سیرت بھی تو دیکھ. خیر, یہ جو اس میں اس تحریک میں آ کے جو ہے یہ جو اورینٹلزم کی تحریک ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرح سے پینٹ کیا گیا, اور وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ آپ کے سورسز سے لے رے ہیں. بالکل, یہ بات کہتے ہیں آپ خود اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بنا رہے, آپ کے سورسز یہ لکھ رہے ہیں. جی, لیکن اس کو لے کے آپ اس کا کیا بناتے ہیں؟ لیگو پیسز سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہی لیگو پیسز سے آپ مکان بنا لیں, انہی لیگو پیسز سے آپ کار بنا لیں. جو انہوں نے لیگو پیسز جس طرح سے وہ جوڑے, اس سے جو تصویر ابھری وہ ایک نہایت ظالمانہ شخصیت معاذ اللہ اور ایک نہایت تشدد پسند مذہب کی ابھری. اور اس میں پھر جو حالات جس وقت یہ آتے ہیں, جس وقت ایک خاص طبقے کے ساتھ, یہود کے ساتھ مثلا ہمدردی کی ایک خاص لہر چلائی جاتی ہے, جس وقت ان کے لیے ایک ہوم لینڈ بنانے کی وہ سارا سلسلہ چل, اس کی پھر روٹس تلاش کی, کیونکہ وہاں پہ ٹاکرا مسلمانوں کے ساتھ تھا. جو نیٹیوز تھے فلسطین کے وہ تو مسلمان تھے. جی جی. سو مسلمان کون ہیں اور مسلمانوں کا بانی کون ہے اسلام کا, ان کے مذہب. وہ تو آج کے دور میں بھی بعض لوگ پلے کارڈ لگے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ خیبر کا بدلہ ہے. بالکل, دیکھیں جی. اچھا, وہ اب وہ سارے اس میں پینٹ کیا جا رہا ہے تصویر کو ان رنگوں کے ساتھ, جو بڑے پریجوڈسڈ اور بڑے ہی بائسڈ رنگ ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی, ہم بھی مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا سامنا یہود کے ساتھ ہوا, عام اب ایک ایکسپریشن بن گیا ہوا, نتھنگ ویری رانگ ود اٹ, لیکن مسلمانوں کا رول کیا تھا اور آپ کے سربراہ کا رول کیا تھا, آپ کے بانی کا, آپ کے پیغمبر کا رول پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے سربراہ کا بھی تھا. اور دوسرا جو کوئی بھی تھا وہ یہودی تھا, یا جو یہودی کے جنازے کا سن کے بھی آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کے ساتھ آپ کے پیکٹس تھے, ٹریٹیز تھے جو آپ نے سائن کیے تھے, انہیں تحفظ دیا تھا. بنو قریظہ ہی کی اگر بات ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پہ ظلم نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے محسن تھے, محسن اعظم تھے ان کے بھی, کیونکہ وہ اب دیکھیں بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں ان کی ایک لمبی پرانی ٹسل چلی آتی تھی. بالکل, جنگ بواس تھی. ٹھیک ہے جی, جنگ. اچھا, اس میں جو بنو نذیر چونکہ ڈومیننٹ تھے جی, ان کا جو سلوک بنو قریظہ کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر سختی سے وہ اپلائی کرتے تھے یہ جو ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, جو ان کے مذہب میں تھا جی. لیکن بدلے میں بنو نذیر آدھا دیتے تھے اس سے. مثلا اگر وہاں پہ 2 بندے مرے ہیں تو یہاں سے 1 بندہ یہ کروا دیں گے, اپنا مروا دیں گے, ٹھیک ہے, قصاص میں دے دیں, یا اس کے حساب سے دیت یا جو بھی طے کرنی. اسٹرانگر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کبھی ان دونوں کے درمیان مساوات قائم نہ ہوتی. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سٹیٹس کو بلند کیا ہے اور انہیں بنو نذیر یعنی کہ ایک اور یہودی قبیلے سے یہ ظلم اور استبداد سے بچایا ہے. تو یہاں پہ بنو نذیر کا جو ظلم بنو قریظہ پہ تھا اس کی کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ کیوں کریں گے؟ ہاں جی. اور یہ ہوتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. بنو قریظہ نے اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر, وہ جنگ خندق کا واقعہ وہاں پہ جہاں پہ ان کی طرف سے واضح طور پہ جسے آپ ٹریچری کہہ سکتے ہیں, اور واضح طور پہ غداری جسے کہہ سکتے ہیں, جسے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم سے یہ سرزد ہوئی, اور ضد بھی کی, اس کے اوپر ضد بھی کی. اور پھر جب کوئی چارہ نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں سزا ہماری بنتی ہے, لیکن سزا ہماری جو ہے وہ فلاں بندہ دے گا, سعد بن معاذ دیں گے, فیصلہ وہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں سربراہ ہوں, جو میں چاہوں گا میں کروں گا. آپ نے کہا بھائی سعد بن معاذ آ جاؤ, 2 فیصلہ ان کا. حالانکہ وہ بیمار تھے اس وقت. بیمار تھے. سعد بن معاذ آئے,
اور سعد بن معاذ نے جو فیصلہ دیا انہوں نے بھی ایسے نہیں دے دیا کہ مار دو ان ساروں کو. انہوں نے کہا میں تمہیں، یہودی قبیلہ تھا نا، میں تمہیں تمہاری کتاب سے فیصلہ اس کے مطابق کر کے دوں گا. اور جو ہے اور آپ کی جو خاص طور پہ جو پہلی 5 اس کی کتب ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، وہ تو واضح طور تو بھری پڑی. مثلاً استثناء کی جو میرا خیال ہے بک 20 اس میں سے جو ہے وہ 12 سے 14 کی جو آیات، کہ وہ اگر یہ کریں تو ان کے ساتھ یہ کرو، پھر انہیں تلوار کے ذریعے سے سزا دو، ان کی جان لو، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اپنے کیپٹیوز بنا کے، جنگی قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤ، کہ یہ ہے تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب سے. یہ تو بڑا رحم کی کہ یہ نہیں کیا کہ میں ابھی وضع کرتا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ابھی اس وقت تمہارے لیے یہ سزا مجھ پہ نازل کی گئی ہے کہ میں تمہیں یہ دوں. بالکل بالکل. تاکہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ چیز قائم رہ جاتی، جتنا مرضی پروپیگنڈا ہوتا رہے کہ بنو قریظہ کا فیصلہ ان کی کتاب سے، ان کے مقرر کردہ منصف سے، ہاں جی، کہ یہ آربیٹریشن کریں ہماری، یہ آ کے فیصلہ کر دیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے بھی آ کے ایسے نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میرا یہ فیصلہ، انہوں نے منظور بھی کر لیا، پھر بھی موقع دیا گیا. غالباً بعض لوگ واک اوے بھی کر گئے، مطلب انہوں نے معذرت بھی کر لی، ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یعنی بنو قریظہ کا جو ہے وہ کوئی ایسی جینوسائڈ کا معاملہ نہیں تھا، اس کو یہ صرف وہ چیز ہے کہ اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے جی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات جائے، جبکہ اس میں بھی ہم اگر آپ کہہ لیں احسان کی وہ صورت نظر نہیں آتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فیصلوں میں نظر آتی ہے، لیکن انصاف کی وہ صورت نظر آتی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں. ایسا ہی آپ تو پابند تھے اس فیصلے پہ عمل کرنے کے، جو کہ ایز اے پارٹی تھے نا آپ، 2 گروہوں کے درمیان. بالکل، مطلب ایگزیکیوٹ آپ نے کروایا فیصلہ، اس سے انکار نہیں ہے جی، لیکن فیصلہ ہوا کس طرح، کہاں ہوا؟ ٹھیک ہے، جس طرح ایک جج ہے جی، وہ جیوری کے فیصلے کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ اسے ایگزیکیوٹ کیا جائے، فائنل سٹیمپ تو جج کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اگر کسی نے بنو قریظہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محسن تسلیم کرے، نہ کہ ظالم. بالکل ٹھیک بات، تاکہ صحیح جو تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. اچھا، صلح حدیبیہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امن کے شہزادہ کے طور پر ابھرے، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے وہاں پہ، اور نعوذ باللہ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، ان کے پاس پاور بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، تو ان کو واپس تو جانا ہی تھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں صلح حدیبیہ جس کرونالوجیکلی اگر ہم چلتے ہیں تو جس مقام پہ ہوئی ہے تاریخ کے، جی، وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی شاید درست نہ ہوگا، اور میرے خیال تاریخی حقائق کے خلاف ہوگا. لیکن جس طرح ابھی ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسوہ کامل ہے، تو اسوہ کامل میں تمام پہلو ہوں گے جو کسی بھی شخص کو ایز اے فرد انفرادی سطح پہ پیش آ سکتے ہیں، اور ایک معاشرے کے طور پہ کلیکٹیولی ایک اجتماعی سطح پہ پیش آ سکتے ہیں. اس میں جس طرح ابھی ہم نے بنو نذیر کی بات کی، بنو قریظہ کی بات کی ہے، ہم نے جنگ فجار کی بات کی ہے، ہم نے جو ہے وہ حجر اسود کے نصب کیے جانے کی بات کی ہے. ان سب میں جس طرح پہلے بھی عرض کی نا کہ انٹر ٹرائبل بھی ہے، انٹرا ٹرائبل بھی ہے، مختلف گروہ قبائل کے جو اوس اور خزرج ان کے بھی الائز تھے نا، ان کی جب صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو 120 سال سے ان کی جنگ چلی آ رہی تھی کہتے ہیں نا. اچھا، یہ سب ہو رہا تھا جس سے اسوہ کامل تشکیل پاتا چلا جا رہا تھا. صلح حدیبیہ کوئی ایسی کمزوری کا زمانہ نہ تھا کہ جسے ہم کہیں کہ یہ مکمل طور پہ کمزوری ہے اور واپس جا سکتے ہیں. بہت ساری سکسیسفل ایکسپیڈیشنز ہو چکی تھیں، لیکن اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو شاید جو ہم آج یہاں پہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، شاید انسانیت کو جنگ کا وہ کانسیپٹ ہی نہ ملتا، یا تنازع کا وہ کانسیپٹ ہی نہ ملتا جو کہیں ختم بھی کیا جا سکتا ہے صلح کے ذریعے، جہاں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں بعض چیزوں پہ، مداحنت نہیں، لیکن جہاں پہ ہم کسی چیز پہ حکمت کے ساتھ ہے وہ کسی بعض چیزوں کے اوپر ہم سمجھوتا کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ابھی نہیں تو تب کر لیں گے. وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ نہ لکھو، کہتے ہیں چلے نہیں لکھتے. آپ کے بعض قریبی صحابہ اور کبار صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی بھی، ہاں جی، اس پہ بڑے وہ خشمگین ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہوا بھلا، کیا آپ سچے نبی نہیں؟ سچے نبی نہیں.
تو لیکن اس میں اگلے کے جذبات کا خیال رکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس وقت میری اپنی جو ساتھ قوم ہے میرے پیچھے کھڑی، ان کو میں نے کیا تعلیم دینی ہے اور کیا کروانا ہے اس وقت ان سے، اور یہ اور آئندہ آنے والے زمانے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے جو پیچھے رہ جائے گا اسوہ، وہ خدا تعالیٰ نے ہر اینگل سے آپ سے کروانا تھا. صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو انسان کامل کا اسوہ کامل نہ رہتا، نظر نہ آتا. سب ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، وہی شخص جس نے کہا کہ اے محمد ہم تو تجھے رسول نہیں مانتے، جی یہ کاٹ لو، جی، اسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو فتح مکہ کے بعد مجبور نہیں کیا گیا، لیکن وہ ایسا عاشق صادق بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کفار مکہ کے جو سردار تھے ان میں جو لوگ اسلام لے آئے ان میں سے سب سے مخلص پھر وہی بندہ بنا. ایسا ہی. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا بھی ایک نمونہ ہے. فتح مکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک تو مطلب ایک ورژن ہے نا کہ معافی تھی، عام معافی تھی. اچھا، آج کی دنیا میں آج کے جو نوجوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زیرک آدمی ہوتا، جس حضور بہت ذکی تھے اور زیرک تھے، کوئی بھی زیرک لیڈر ہوتا تو گویا کہ وہ مرے ہوئے لوگ تھے نا، ختم تھے، انتظار کر رہے تھے کہ بس ہم حکم ہوگا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو وہ وہی کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیونکہ آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے. وہ آپ ایک ٹیسٹ گراؤنڈ تھا آپ کے لیے فتح مکہ کے موقع پہ. اگر آپ اس وقت ظلم کر جاتے تو باقی قبائل ڈر جاتے، لیکن آپ نے ظلم نہیں کیا، ان کو امن دیا، ایک میسج کنوے کرنے کے لیے پوری دنیا میں کہ اگر ہماری کوئی فوج یا کوئی ایکسپیڈیشن آپ کے قبیلے کی طرف آئے اور وہ آپ کو کہے کہ امن تسلیم کر لو تو تمہیں امن دے دیا جائے گا. تو اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یہ جو اسپیشلٹی ہے وہ کس طرح ہم ثابت کر سکیں گے؟ دیکھیں اس میں سب مطلب نبی کریم سے جو فتح مکہ کا جو ہم تفصیلات جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم قضا کے مقام سے اب مکے میں داخل ہو. بالکل ہجون پہ آپ خیمہ زن ہوئے ہیں، اور ہجون آج تو چھپ گیا، بہت ساری جو اسکائی اسکریپرز وہاں پہ بن گئی مسجد الحرام کے گرد. ہجون سے کعبہ یوں نظر آتا ہے کہ سامنے ہے، یوں وادی میں کے نیچے، اور آپ کو بالکل یوں سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے، ری الزاخر سے گزرتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ، جو عام طور پہ اگنور کی جا سکتی بات، وہ یہ کہ آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ گویا اونٹ کے کجاوے کو چھوتی تھی. اب اگر یہ نبی نہ ہوتا آدمی، کوئی عام سپہ سالار، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی زیرک لیڈر یا سپہ سالار جا رہا ہے، تو وہ تو بڑے شان اور تنتنے کے ساتھ جاتا، گئے بھی، لیکن یہ کہ جو اس دل میں عاجزی بھری ہوئی تھی اس وقت، وہ بہرحال ایک آپ کے وہ پہلو ہے، اگین کمنگ بیک ٹو اسوہ کامل، جو آپ کو اور کہیں اس طرح سے نظر نہیں آئے گی. بڑی شان و شوکت کی تعلیم بھی دی تھی کہ آج اس طرح چلو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب بالکل وہ بھی دی کہ آج تمہارا اس طرح چلنا، اکڑ کے چلنا خدا کو پسند آ، تلوار ابو دجانہ نے چلائی. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ وہی لوگ تھے سامنے آپ کے مد مقابل جنہوں نے آپ کو بے تحاشا ظلم دیے ہوئے تھے، بے تحاشا ظلم آپ کے اوپر روا، آپ کے ماننے والوں پہ روا رکھے تھے، شدید تکالیف دی ہوئی تھی، آپ کو مکہ بدر کر دیا ہوا تھا. آپ چاہتے تو ایک عام انسان جس طرح اپنے دل میں ایک تیش لے کے جاتا ہے، اور ایک عام انسان جس طرح انتقام کی آگ میں بھڑکتا ہوا جاتا ہے، تو وہ بے بس ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے، وہ آپ کے انتقام لینے کی بہترین مقام تھا جس وقت آپ لے سکتے تھے، بہترین موڑ تھا آپ کی زندگی کا جس میں آپ نے نہیں لیا، اور کسی نے سوال نہیں اٹھانا تھا، جسٹیفائڈ ہونا تھا. اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سب و شتم تو بنیادی چیز ہو گئی، آپ کی بے تحاشا مخالفت کی ہوئی تھی. 12 سال سے حالت جنگ میں تھے، توہین رسالت جسے ہم آج کے نام سے کہتے ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے بدترین قسم کی توہین کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی یہ بھی بتا دیا. آج مسلمان بھول جائیں
اور توہین رسالت کے نام پہ جو ہے وہ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متعارف کرانے کے آپ دہشت پہ اتر آئیں اور دہشت گردی پہ اتر آئیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو زیب دیتی ہی نہیں ہے بات، کیونکہ آپ نے اپنی بدترین توہین کرنے والے لوگوں کو فتح مکہ، وہ چاہے بے بس تھے جو بھی تھے، لیکن آپ نے ان کی جان بخشی کر کے، اور انہیں گویا دیکھیں ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد نہ صرف اسے قائم رکھا لیکن ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں اس کے بھی جو عصبی تفاخر ہے کہیں اس کے ذہن میں ہوگا، آپ نے بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا، آپ کے خلفاء نے حضرت ابوبکر نے بھی ملحوظ رکھا، بالکل غالباً نجران کا مقرر کیا گورنر، بعد میں حضرت عمر نے بھی ملحوظ رکھا، اور جو ہے وہ ان کی اولاد کو بھی آگے شام وغیرہ کی جو گورنیٹ تھی وہ تقریباً ان کے حوالے کی، اور جنگوں میں بھی بھیجا تاکہ لڑے تو نہیں لیکن میں وہ موجود تھے، کہتے ہیں لیکن ضعیف تھے، تجربے سے کہ بھئی آپ جائیں ان کو رہنمائی کریں، گائیڈ کریں، اسی طرح ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب سب ایک اور پہلو کی طرف آنا چاہوں گا، آج کل ہیومن رائٹس کا بول بالا ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی بن چکے ہیں، بہت ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں، عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے تو وہ اس کو پرکھتے ہیں ان ہیومن رائٹس کے چارٹرز پر جو آج رائج ہیں۔ اچھا، اس پہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے تھے، آپ تمام چیزوں کو اس طرح نہیں کر سکتے، وہ اور کانٹیکس تھا، اور زمانہ تھا، اور وہاں پہ روایات تھیں، لیکن پھر وہ جو دوسرا ہے گروہ وہ کہتے تو آپ تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے اس نے رہتی دنیا تک ہیومن رائٹس کو قائم کرنا ہے، امن کو قائم کرنا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ سب اس پہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب خود ہی دے گئے، جو قرآن کریم میں ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہے، جو ایک نبی کے آنے کا متقاضی ہو جایا کرتا ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قرآن کریم کی آیت کے ان الفاظ کی تفسیر اپنی احادیث میں بیان فرما دی کہ زمانے کی حالت یہ ہو چکی ہوگی، جب زمانہ خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے، یہ باد بہار خود تقاضا کرے گا کہ کوئی ہو جو اب آ جائے۔ اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی تو کوئی بھی کوئی نئی شریعت نہیں آنی، جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ کوئی ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اتنی تبدیل شدہ دنیا، اتنی تبدیل شدہ دنیا، تو انبیاء پہلے پے در پے آتے رہے اور ایک وقت پہ کئی آتے رہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں آتے رہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کے بعد زمانے نے وہ تبدیلیاں دیکھیں جو آج تک کبھی نہ دیکھی تھیں، جی، سب کچھ بدل کے رہ گیا، بالکل، تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو معدوم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی ہوگا جو آئے گا، جو اس دور کے مطابق تعلیمات کو سمجھے گا اور سمجھائے گا، جو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بطور مسیح موعود، بطور امام مہدی آئے اور آپ نے سمجھایا۔ ہم 1400 سال کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم آج کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں اور آج کے چارٹرز کی اب بات کر رہے ہیں، تو آج حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق، کے عاشق صادق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ، انہی چارٹرز کے مطابق تو بات کرتے ہیں، انہی چارٹرز کے مطابق، اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا پسند کرتا ہوں کہ ہمیں مثال دیں کہ کون سا مسلمان لیڈر ہے جو مغربی اقوام کے لیڈران کو اور صاحبان بست و کشاد کو سامنے بٹھا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ یہاں پہ تم لوگ ظلم کر رہے ہو، یہ جو تم نے چارٹر انسانی حقوق کے نام پہ بنا رکھا ہے یہ در حقیقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ جو تم اقوام متحدہ کے اتنے بڑے علم اٹھا کے گھومتے ہو، تم در حقیقت اس کی سرشت میں تم لوگوں نے ناانصافی رکھ چھوڑی، ویٹو کی پاور کی صورت میں۔ سو ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں، اور یہاں پہ میں وہ نہیں کہہ رہا جو اپنا ویب کیم آن کر کے بیٹھ کے مسلمان بعض گھروں میں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، ایک مسلم جماعت کے لیڈر کے طور پہ فیس ٹو فیس بٹھا کے بالکل امن اور عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنۃ، کون ہے دوسرا مسلمان لیڈر
جسے یہ اعزاز حاصل ہو، اور یہ اعزاز اسی کو حاصل ہونا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے عین مطابق اس زمانے، بدلے ہوئے زمانے اور کمپلیکس ترین، پیچیدہ ترین زمانے کے اندر ان تعلیمات کے مطابق انہیں آج کے دور میں دنیا کی اصلاح کے لیے پیش کر سکیں۔ اب لیٹس سپوز کہ آج اسلام کو وہ صورت مل جاتی ہے اس دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں ملی، کہ ان کے پاس جو اختلافات تھے، جو قوموں کے درمیان باہمی معاملات ہوتے ہیں، ان کے تصفیہ کرنے کی ان کے پاس پاور تھی، قبائل کے درمیان فیصلے ہوتے تھے اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، امن بھی قائم ہوتا تھا۔ جی، ابھی ہم نے بات کی کہ UNO اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے۔ آج اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مسائل کو حل کرنا ہو، یوکرین رشیا کی وار ہے، کیسے کریں گے؟ ہاں صاحب، میں تو اس کا جو ہے وہ مطلب اس میں تو سیکٹیرینزم پہ لا کے اس مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے، میں اس پہ لا کے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ بظاہر عجیب ساؤنڈ کر سکتی ہے، لیکن ہم پورے پچھلے خلفائے راشدین کے بعد سے جو تاریخ بنتی ہے آپ اسے دیکھ لیں۔ اسلامی علوم نے ترقی ضرور کی، لیکن آپس کے مباحث کی شکل میں کی۔ وہ کبھی کنکریٹ ریزلٹس اس سے نہیں نکل سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب بنو امیہ کا ابتدائی بالکل جو ہے خلفائے راشدین کے بعد کا زمانہ لیں، انہیں قوانین اپنے مطابق بنوانے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جب عباسیوں کی خلافت آ گئی تو انہوں نے قوانین اپنے مطابق بنانے تھے۔ ٹھیک ہے، چلتے آتے ہیں آگے، ایکیڈیمک بحثیں آپ کو بہت ملیں گی، ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ جی یہ بھی کام ہوا، یہ بھی کام ہوا، یہ اتنا بڑا اسکالرلی کام، یہ اتنا بڑا زبردست کام، سب ہوا۔ نتیجہ خیز تھا کہ نہیں تھا؟ اس سارے کام کا جو ہم نچوڑ دیکھتے ہیں تو ہم اختلاف بڑھا ہے بہت زیادہ، اپینین متفرق ہوتی چلی گئی ہے، رائے پہ رائے پہ رائے پہ رائے بنی ہے، لیکن کوئی کنسٹرکٹیو آپ کہیں کہ جی اسلام یہ سولوشن دیتا ہے، وہ کہیں نہیں ملے گا۔ آپ اس زمانے سے میں بات کروں، بیچ میں جتنے بھی آئے، اس زمانے تک آپ آ جائیں، آپ مودودی صاحب کی کتاب اٹھا کے دیں کہ جی خلافت و ملوکیت اور ریاست کا اس میں سارا کانسیپٹ نہیں آیا۔ انہوں نے انہوں نے تو وہیں تک رکھا، وہ دوبارہ کسی زمانے کے پرانے زمانے کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کرنے کے چکر ایسے نہیں ہوگا۔ ہم آج کے زمانے کی گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو سوچنے کی آزادی نہیں دی، چونکہ رائے زنی کی اجازت نہیں دی، چونکہ کوئی کنکریٹ تعلیم نہیں آ سکی، اگر کسی شافعی جیورسٹ نے کچھ کہہ دیا ہے تو مالکی لازماً اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مالکی نے کہہ دیا تو شافعی کھڑے ہو گئے، نہیں ہوا تو فقہ جعفریہ والے سب کے خلاف کھڑے ہو گئے، نہیں تم بھی غلط۔ کہاں سے آنا تھا؟ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ سیاسی مسائل دینے تھے؟ پیچیدہ سے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئیں بحثیں، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ اس لیے یہ 1400 سال کیوں ٹائٹل حکم اور عدل دیا گیا آخری زمانے میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو؟ اس لیے کہ 1400 سال میں جو اتنے ساری آراء اکٹھی ہونی تھی جو نتیجہ خیز نہیں تھی، انہیں وہ نتیجہ خیز کر دے خدا سے حکم پاتے ہوئے۔ بالکل، کیونکہ پھر آپ اس کی رائے کو رائے نہیں کہہ سکتے، اس کی بات کو، اس کے موقف کو، اس کے عقیدے کو۔ سو لہٰذا بنیاد تو وہی ہمارا جو قرآن کریم ہے، سنت رسول ہے، اس کے اور احادیث ہیں، اس کے مطابق چلتے ہوئے اس زمانے تک جب پہنچے تو لازم تھا کہ پھر انہیں کنسولیڈیٹ کر کے جو حل دیا جا سکتا ہے دنیا کو اس وقت، وہ کوئی فیصلہ کن حکم اور عدل ہوتا جو اس کا فیصلہ کرتا۔ لیکن ریئلسٹکلی کمنگ بیک ٹو اٹ، اس کے لیے جو ہے وہ امت مسلمہ کو تیار ہونا پڑے گا۔ انہیں اپنا ہاتھ کہیں دینا، کسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، لائک اٹ اور ناٹ، پسند آئے یا نہ آئے، پسند تو آنا ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ ابھی یہ جتنا مرضی یہ ساؤنڈ کرتا ہے، بڑا ایک رومانٹک کانسیپٹ ساؤنڈ کرتا ہے اور یوٹوپین بھی ایٹ دا سیم ٹائم، کہ ایک ہونا، کیسے ایک ہونا، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن پھر کوئی صورت تو بنائے۔ ٹھیک ہے، دنیا نے مطلب ہے کہ سارے چیزوں کو آزما کے دیکھ لیا، ڈیموکریسی کو آزما کے دیکھ لیا، ڈکٹیٹرشپ کو آزما کے دیکھ لیا، بادشاہتیں آزمائی گئیں، فیلئر ہے ڈیموکریسی اس وقت جس طرح اوندھے منہ گری پڑی ہے دنیا بھر میں جو لیڈرشپ کرائسس ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ناکام ہو چکا۔ اسلامک لیڈرشپ کا ماڈل کہاں ہے؟
وہ جہاں ہے وہاں سے لے لیں, بالکل, وہاں سے کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک نا. تو وہ جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی سوچنا شروع نہیں کر سکے گا. اور وہ جب ہوگا تو تبھی ہے کہ جس میں ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں گے. مثلا دیکھیں اب اسلام کی تعلیم ہے, حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں, بار بار بیان فرماتے ہیں جب بھی باہر کے مہمان خاص طور پہ آئے ہوتے ہیں, کہ قرآن کی تعلیم یہ 2 جو ہے وہ اقوام یا 2 قبائل یا 2 طائف تمہارے پاس آئیں, آپس میں کوئی تنازع لے کے تو ان کا تصفیہ کروا دو انصاف کے ساتھ. اب اگر آج کہہ دیا جائے کہ لیں جناب کروائیں, یوکرین اور روس کا کر دیں تصفیہ کسی طرح سے, اور ان کے تنازع کا حل کسی طرح سے کر دیں, تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری 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 کمپلیکس ایشو. اس کے اندر صرف لیڈرشپ کی قسمیں نہیں انوالو ہو گئیں. آپ دیکھیں یوکرین کے پائپ لائن وہاں سے لے کے تو اسکینڈینیویا تک بچھی پڑی ہے, ویسٹرن یورپ تک آئی پڑی, کھینچی پڑی ہے. بالکل, جرمنی چیخیں مارنے لگتا ہے کچھ ہو جائے. وہ سارے ممالک جن کے بیچ میں سے وہ گزرتی ہوئی آ رہی ہے, ان کے بھی فائدے ہیں, ان کے فائدے بھی ہیں, ان کو نقصانات بھی اٹھانے ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ یہ صرف تبھی ہوگا جس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ماڈل دیں, ہم کہیں دیکھیں اس مسئلے کا حل یوں ہو سکتا ہے. وہ صرف تب ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت جسے مسلم لیڈرشپ کی کوئی مثال مل گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق, اس کے پیچھے جب تک نہیں آئیں گے اور سکسیسفلی 100 and how many پتہ نہیں 20 years something years بالکل کامیابی کے ساتھ چلتے ہوئے. سو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ UNO میں بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کو امپاور کرنے کی ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے, اور اصل میں پاور جو ہے وہ چند اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے. ایسا ہی ہے, اور باقی صرف ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن جو جیسے آپ نے فرمایا جو اسلامک کانسیپٹ ہے, جب تک کوئی ایسا وجود جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوگا, جس کی گردن, جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ اب میری گردن خدا کے ہاتھ میں ہے, جو خدا خوفی سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا, اس وقت تک چاہے اسلامی اصول دیکھ لیں یا بظاہر دوسرے اصول بھی دیکھ لیں, دنیا میں شاید امن کا جو قیام ہے وہ ممکن نہیں ہے. آخر پر چلتے چلتے ہماری نوجوان نسل کو اگر آپ بتا سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو بہت کچھ اویلیبل ہے گوگل پہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس میں سے اوتھینٹک کون سا ہے, ٹھیک کون سا ہے, اس کے شیڈز کیا ہیں. تو اگر وہ ابتدائی طور پر نالج حاصل کرنا چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درست یا اوتھینٹک ترین جو اویلیبل ہے سیرت مبارکہ کا, تو اس کے ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ سے دیکھیں, میں تو اس میں جو ہے وہ اگر ان کے لیے آسان بھی کر دیا جائے اس کام کو, تو پچھلے جو بھی گزر چکے ہمارے پچھلے 5 سال تو تقریباً اس سے زیادہ ہو گئے, بلکہ خطبات حضور کے جو خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سیرت النبی کی اتنی جامع شکل ہے. جی بالکل, اور سرچیبل ہے. ٹھیک ہے جی, الفضل اردو متن شائع کرتا چلا ہے 2018 سے, الحکم انگریزی متن شائع کرتا ہے ہر ہفتے. جی سرچیبلٹی ہے. اب بنو قریظہ مثلاً اٹھتا ہے تو آپ قریظہ کے کوئی اسپیلنگ ڈال کر لیں, وہ ہوتے ہیں نا ویری, اس کے ویریئنٹس ہوتے ہیں جی. آپ نے وائی کے ساتھ لکھنا ہے, آئی کے ساتھ لکھنا ہے, جیسے لکھ کے دیکھنا ہے. آپ ان خطبات میں سرچ کریں, الفضل میں اردو میں, الحکم میں انگریزی میں, الاسلام پہ جا کے سرچ کر لیں, آپ کے سامنے وہ پوری تصویر آ جائے گی جو اس زمانے کے حکم اور عدل کے خلیفہ نے آپ کو گویا آخری بات کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدید ترین سیرت حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے دنیا کے سامنے پیش کر دی. وہاں یہ سب قضیے بھی حل ہو گئے. جہاں پہ تاریخی اعتبار سے چلتے ہوئے کہ بنو قریظہ کا یہ واقعہ تھا, حضور وہاں پہ ضرور یہ بتاتے ہوئے تشریف لے گئے, ہمیں لے کے گئے کہ اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے, یہ اعتراض یوں غلط ہے, اس وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک روایت ملتی ہے جی, البتہ اس روایت میں مبالغہ کا رنگ بھی نظر آتا ہے, اور یہ بھی ایک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں. محاکمہ ہر بات پہ, محاکمہ ہر بات کے اوپر آپ حکم اور عدل کے خلیفہ کے میں پیش کر رہے ہیں. میں تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو ہے وہ ان خطبات سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے, تاکہ ہم اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین سیرت از حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہم اس سے استفادہ کر سکیں. اور
چونکہ ہم اس پہ کام بھی کرتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے سب کے جو حضور کے خطبات ہیں اس میں جو تاریخی اسلامی لازمی نہیں کہ احمدی مورخین کا اس میں حوالہ دیا جاتا ہو، جو آپ ابن اسحاق ہے، طبری ہے، بخاری کی روایات ہیں، دیگر جو اسلامی لٹریچر میں جو تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، ان تمام کتابوں میں موجود جو روایات ہیں اس سے ایک جو اس کو اخذ کر کے ایک تاریخ کی جو قبول ترین اور بہترین صورت ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو سب ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی سیر حاصل بحث ہوئی اس بات پہ، اور ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں جنگیں ضرور تھیں، لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جنگ سے واپسی پہ یہ فرمایا کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم جو جہاد اصغر ہے یعنی کہ جو جنگ ہے اس سے ہم لوٹ کر ایک جہاد اکبر کی طرف اپنے شہر میں واپس لوٹے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کی اصلاح، خدا تعالیٰ کی عبادت. ہمارے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کا شہزادہ تھے، امن کا شہزادہ ہیں اور رہیں گے. دشمن یا جو فریق مخالف ہے وہ جیسے بھی پیش کرتا ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تحریک کریں گے، انکریج کریں گے کہ ان باتوں کو بھی سنیں. ہمارا مقصد پیاس کو بجھانا نہیں، پیاس کو لگانا ہے، اور خود مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اور جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے جس حد تک ممکن ہے اس کو حاصل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں. ایسا کریں گے تو آپ صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.